بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ روحانی وظائف کے ویورز السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی 11 تاریخ کا بہت خاص عمل آپ کو بتلانا مقصود ہے جو عشرہ مغفرت کہلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس عشرے کو عشرہ مغفرت فرمایا، اور عشرہ مغفرت کے اندر اللہ کی زبردست مدد لینے کے لیے کہ انسان کے معاملات جو الجھے ہوئے ہیں، جو پریشانیاں، جو آفات اس پر آ چکی ہیں، اور ایک بندہ جھگڑا ہوا ہے اور اتنا زیادہ تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے کہ ایک مصیبت آتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد دوسری آ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ مرد و خواتین یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی نے محروم رکھا ہوا ہے۔ تھوڑی سی خوشحالی دیکھتے ہیں، ایک دم آفت آ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے، ایک پریشانی سے نکلتے ہیں دوسری آ جاتی ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت نے عشرہ مغفرت ہمیں دیا کہ ہم اللہ سے استغفار بھی کریں، توبہ بھی کریں، اور ساتھ اس عمل مجرب کو اختیار کریں جو سورہ شعراء آیت نمبر 159 سورہ شعراء کی اور آیت کیا ہے؟ ان ربک لہو العزیز الرحیم، ان ربک لہو العزیز الرحیم۔ آپ نے اس آیت کو روزانہ 70 بار پڑھنا ہے اور ایک دن ہی پڑھنا ہے۔ 11ویں تاریخ کو آپ نے اس کو 70 بار پڑھیں اور اول و آخر درود شریف پڑھیں اور دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جن جن پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، کسی کیس میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی بیماری آفت میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی بھی چیز میں الجھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو الجھن سے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حضور سے اور اپنی معاونت سے اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے گا اور تمام پریشانیوں سے نکال کر وہ صحت عطا فرما دے گا، کیونکہ اللہ ہی ہے جو رحیم بھی ہے، حسیب بھی ہے۔ انسان اس چیز کا اقرار کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، اور پھر اللہ کے حضور جب دعا کرتا ہے، عشرہ مغفرت جو ہے یہ اللہ کے خزانے سے لینے کا، اللہ کی مدد لینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس عشرے کو فضول میں ضائع نہ کریں بلکہ اس کی قدر کریں، اس کی منزلت کو پہچانیں۔ جب آپ اس کی قدر کریں گے، اس کے مقام کو پہچانیں گے، اللہ آپ کو الجھنوں سے نکال دے گا، تکلیف سے نکال دے گا، پریشانیوں سے نکال دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو وظیفہ ہے یہ ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا ہے، دکھوں سے، غموں سے نجات پانے کا یہ وظیفہ ہے، مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کا یہ وظیفہ ہے، لا علاج امراض سے شفا پانے کا ایک قیمتی اور مجرب وظیفہ ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وظیفہ انتہائی آزمودہ ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے اور ان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوئی ہیں اور حاجتیں پوری ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ نہایت ہی مختصر ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس وظیفے کو کرنے میں، اور اس کے فائدے جو ہیں بے انتہا ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو روزانہ کریں گے تو یقین جانیے ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں گی، غم درد ہوں گے، مصیبتیں دور ہوں گی، بیماریوں سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور جو بھی آپ کے دشمن ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو نجات ملے گی، ان سے آپ محفوظ رہیں گے، اطمینان قلب نصیب ہوگا اور ہر طرح کے امراض سے آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس وظیفے کے کرنے سے ہر کام کے اندر کامیابی ملتی ہے۔ جو بھی آپ کام کریں گے انشاءاللہ العزیز اس کے اندر آپ کو کامیابی ملے گی۔ زندگی کے اندر اتنی زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گی اور اتنی زیادہ اطمینان ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، زندگی پرسکون ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ وظیفہ بتانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہلی بار روحانی وظائف چینل پر تشریف لائے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہر نیا اپلوڈ ہونے والا وظیفہ آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ وظیفہ آپ نے بعد نماز مغرب کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ جیسے آپ مغرب کی نماز سے فارغ ہوں تو آپ نے سجدے کے اندر 100 مرتبہ اللہ پاک کے اسم مبارک کی یا ارحم الراحمین کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اسم مبارک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور سجدے سے اٹھ کر اللہ پاک کے حضور دعا مانگ لینی ہے۔
وظیفے کے شروع میں اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اللہ پاک کے حضور دعا مانگیں اور یقین جانیے جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، مسئلہ ہوگا، وہ اس وظیفے کی بدولت انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ دور ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، مشکلات اور پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ یہ وظیفہ نہ صرف حاجتوں اور مشکلات کے لیے ہے بلکہ روپے پیسوں کی تنگی دور کرنے کے لیے بھی ہے۔ جو بہن بھائی مالی مشکلات کا شکار ہیں وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ حاصل کریں کہ اس کے علاوہ جیسے کہ امتحانات کے اندر کامیابی اور رشتے کے طے پانا، اس کے لیے بھی تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، تو یہ آج کا وظیفہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، پھر ملتے ہیں اگلے وظیفے میں۔ السلام علیکم۔